7 سال بعد خیبر پختونخوا میں بلدیاتی میلہ سجے گا، جہاں 17 اضلاع میں آپ کو بتائیں کہ پولنگ ہوگی۔ 65 تحصیلوں کے لیے 4 میئر، 61 چیئرمینز کا انتخاب ہوگا۔ حبیب صاحب، پچھلے ہفتے آپ کے پی میں موجود تھے، 13-14 اضلاع کا آپ نے سروے کیا، اور ہم نے پچھلے ہفتے کے پروگرامز میں وہ سروے جو ہے جن اضلاع میں بلدیاتی انتخابات ہونے وہ عوام کو دکھایا بھی۔ فیلڈ کا ایکسپیرینس لے کر آئے ہیں آپ، ایک فیلڈ کیا آ رہی ہے؟ کیا لگتا ہے کہ کیا تحریک انصاف یہاں پر بھاری مارجن کے ساتھ جیت جائے گی؟ دیکھیے، اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جو ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک امیدوار کو قتل کیا گیا ہے، اے این پی کے، عوامی نیشنل پارٹی کے، تو اس کی وجہ سے ڈیرہ اسماعیل خان میں تو تحصیل میئر کا جو انتخاب ہے وہ ملتوی ہو گیا۔ اچھا، اب میں آپ کو اس حوالے سے ایک واقعہ ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے چند دن پہلے میں اسلام آباد میں تھا، تو اسلام آباد میں سابق سینیٹر زاہد خان جو عوامی نیشنل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی میری ایک جگہ ملاقات ہوئی ایک تقریب میں، تو انہوں نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا کہ 2013 میں جب الیکشن ہو رہا تھا تو اس وقت بھی ہمارے لوگ مارے گئے تھے، لوگ دوسری پارٹیاں جلسے کر رہی تھیں اور ہم جنازے اٹھا رہے تھے۔ کہتے 2018 میں بھی ہماری پوزیشن کچھ اسی طرح کی تھی کہ ہمیں سیکیورٹی چاہیے تھی اور ہمیں فراہم نہیں ہو رہی تھی۔ اور پھر انہوں نے مجھے کہا کہ اس وقت جو بلدیاتی الیکشن ہے، وہ بھی بڑے انٹرسٹڈ تھے اس بات میں جاننے کے لیے کہ میری کیا آبزرویشن ہے، تو لیکن ساتھ انہوں نے جو مجھے یہ کہا کہ انہوں نے کہا کہ اس وقت جو بلدیاتی الیکشن ہو رہا ہے اس میں بھی ہمیں اس بات کا خطرہ لاحق ہے کہ ہمارے امیدواروں کو کوئی نشانہ نہ بنائے، کیونکہ جو صورتحال ہے وہ ایک دفعہ پھر خراب ہو رہی ہے۔ اور آج یہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں 4 دن پہلے کی، اور آج کی صورتحال یہ ہے کہ آج عوامی نیشنل پارٹی کا ایک کینڈیڈیٹ جو الیکشن میں حصہ لے رہا تھا وہ مارا گیا ہے، وجوہات اس کی کچھ بھی رہی ہوں۔ ٹھیک، بات یہ ہے کہ الیکٹورل پروسیس میں آخر ایک ہی پارٹی بار بار نشانہ کیوں بن رہی ہے کے پی کے اندر؟ اس میں وہاں کی حکومت کو بھی سوچنا چاہیے، ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کو بھی سوچنا چاہیے، ہماری وفاقی حکومت کو بھی سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ پاکستان کے اندر کچھ ایسے عناصر ہیں جو کسی ایک پارٹی کو جو مین سٹریم کا حصہ ہے اس کے خیالات سے آپ عدم اتفاق کر سکتے ہیں، اس کے کینڈیڈیٹس کو آخر کیوں ڈرایا، دھمکایا اور حتیٰ کہ مارا جا رہا ہے۔ ہم نے بشیر بلور کا واقعہ دیکھا، ہم نے بہت سارے واقعات دیکھے ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے، تو عوامی نیشنل پارٹی کے امیدواروں کی حفاظت ہماری سیکیورٹی کے لوگوں کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ تو ایک تو یہ بات ہے، تبھی اس الیکشن کی سینکٹٹی پہ اور اس الیکشن کی شفافیت پہ ہمیں اعتماد ہوگا۔ یہ نہ ہو کہ ایک جماعت تو ڈر کے گھر میں بیٹھی رہے اور باقی جماعتیں جو ان کے دل میں آئے وہ کرتی رہے۔ لہٰذا یہ بات ایک میرا خیال ہے کہ الیکٹورل پروسیس کے حوالے سے نوٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ دوسری بات، دیکھیے، جہاں تک اب میں آپ کو اپنی آبزرویشنز بتاتا ہوں، لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ میں سرویز بتاؤں، انہیں بتاؤں کہ کتنے % کس کے جیتنے کے امکانات ہیں۔ میں اس وقت چونکہ الیکشن صبح ہے تو لہٰذا اس بات سے تو گریز ہی کرنا ہمیں چاہیے۔ اب اگر آپ ڈیرہ اسماعیل خان کو تو چھوڑ دیتے ہیں، کچھ چیزیں میں نے بنائی ہوئی ہیں لیکن وہ دکھانے کے نمبرز حبیب صاحب کے سامنے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن کے قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے میں وہ نہیں بتانا چاہتا۔ دیکھیے، اب ذرا چلتے ہیں بنو۔ آپ کو پتا ہے کہ بنو وہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے جہاں سے عمران خان صاحب نے 2018 کا الیکشن لڑا تھا، لیکن پھر وہاں پہ ضمنی الیکشن ہوا، جب سیٹ چھوڑی تو پھر وہاں پہ جمعیت علماء اسلام جیت گئی تھی۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر ہلکے سے مارجن کے ساتھ جمعیت علماء اسلام ایک دفعہ پھر آگے نظر آ رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کافی مشکلات ہیں، اور کل کا دن جو ہے وہ ان کے لیے ڈیسائیڈ کرے گا کہ کتنا اچھا وہ الیکشن لڑتے ہیں اور اپنے ووٹر کو پولنگ سٹیشن تک لے جاتے ہیں۔ لیکن اور اگر انہوں نے اس میں کوئی کمزوری دکھائی تو پھر پاکستان تحریک انصاف کو بنو کی میئرشپ سے ہاتھ دھونا پڑ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، دوسرا اب آ جائیں کوہاٹ، جنوبی اضلاع میں۔ اب ڈیرہ اسماعیل خان میں تو یہ نہیں ہو رہا، تو اب ذرا کوہاٹ میں آ جائیں۔ کوہاٹ میں پاکستان تحریک انصاف کمفرٹیبل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے جو مخالفین ہیں وہ 2 بڑے ہیں، جمعیت علماء اسلام ہے، اے این پی ہے، مسلم لیگ نون ہے۔ مسلم لیگ نون اگرچہ اس طرح وہاں پہ تگڑی نہیں ہے، لیکن بہرحال مسلم لیگ نون جو ہے، اور وہ چونکہ سارے اپنے کینڈیڈیٹ سب نے اپنے اپنے پی ڈی ایم نے کھڑے کیے ہوئے ہیں، تو لہٰذا پی ڈی ایم کی تقسیم کا فائدہ جس طرح عمران خان صاحب کو ہوتا ہے، وہاں پہ کوہاٹ میں بھی یہی فائدہ نظر آ رہا ہے۔ پشاور
جو سب سے بڑا مارکہ ہے پشاور میں، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک امیدوار باقاعدہ طور پہ انہوں نے وہاں سے امپورٹ کیا، مطلب امپورٹ تو نہیں کیا، اب وہ ان کے متحدہ عرب امارات میں اچھا بڑا بزنس ہے، وہ پاکستان میں اس طرح جانے پہچانے نہیں تھے، لیکن بہرحال وہ ایک بے نوجوان شخصیت ہے جن کو وہ انہوں نے میئر کے لیے کھڑا کیا ہے۔ اچھا، عوامی نیشنل پارٹی نے اپنے ایک کارکن کو ٹکٹ دیا ہے، اور جے یو آئی کے جو وہاں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے سمدی ہیں، یعنی ان کے ایک صاحبزادے کو وہاں پہ ٹکٹ ملا ہے، اور پیپلز پارٹی نے ارباب عالمگیر کے بیٹے کو ذرا خان کو ٹکٹ دیا۔ اب یہاں پہ پاکستان اگین وہی صورتحال ہے، چونکہ عوامی نیشنل پارٹی الگ ہے، جے یو آئی الگ ہے، پیپلز پارٹی الگ ہے، تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ پاکستان تحریک انصاف کو۔ تو پاکستان تحریک انصاف یہاں پر بھی مجھے لگتا ہے کہ میدان مار لے گی۔ اب آ جائیے آپ مردان میں میرا خیال ہے کہ مردان کے لوگ پی ٹی آئی کو کہیں گے کہ تھینک یو ویری مچ، اب ہمیں عوامی نیشنل پارٹی جو ہے وہ حمایت اللہ مہار جو ہے ہم انہیں ووٹ دینا چاہیں گے۔ اچھا، نوشہرہ میں بڑا دلچسپ مقابلہ ہے۔ نوشہرہ میں آپ کو پتہ ہے کہ دو کزنز آپس میں لڑ رہے ہیں، لیاقت خٹک صاحب کے صاحبزادے اور پرویز خٹک صاحب کے صاحبزادے، تو اس میں جس کے پاس بھی پی ٹی آئی کا ٹکٹ، اور وہ زیادہ ظاہر ہے پرویز خٹک صاحب کے صاحبزادے کے پاس ہے، تو وہاں پہ وہ جیت جائیں گے، لیکن یہاں پہ جے یو آئی انہیں بہت ہی ٹف ٹائم دے رہی ہے، اور جے یو آئی اگر محنت کر گئی اور مزید محنت کر گئی تو صورتحال یہاں پر بدل بھی سکتی ہے۔ چار سدہ میں عوامی نیشنل پارٹی یا پی ٹی آئی، میرا خیال ہے کہ یہ فیصلہ ٹاس پہ ہوگا۔ اچھا، ٹاس کریں گے؟ نہیں، اس کی وجہ کہ اتنا کلوز کانٹیسٹ ہے کہ وہاں پہ آپ ٹاس پہ کچھ کھیل سکتے ہیں، اور این ممکن ہے اگر اچھا یہاں پہ جے یو آئی ایک تیسرے فریق کے طور پر بہت تگڑی ہوتی ہے، عام طور پہ ان تینوں میں سے کوئی ایک پارٹی تھوڑے فرق کے ساتھ 1 2 3 آ سکتی ہے، تو اگر جے یو آئی اور اے این پی کچھ ہاتھ ملا لیں تو معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ ہری پور میں پی ٹی آئی میرا خیال ہے کہ اس کو بہت بڑی مشکل کا سامنا نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کو وہ جیت جائے گی، اور کرک میں بھی فیصلہ ٹاس پہ ہی ہوگا، اور وہ ٹاس پہ اس طرح ہوگا کہ کرک کا فیصلہ جو ہے وہاں پہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی بالکل برابر ہے، وہاں پہ مسلم لیگ نون کا ایک کینڈیڈیٹ ہے، اور کراچی سے ایک پی ایم ایل جو تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ ہیں ان کے ایک عزیز وہاں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، تو بڑے دلچسپ ہیں۔ میرا خیال آپ کا وقت ختم ہو گیا، میرے پاس اضلاع تو کچھ اور بھی ہیں، اگر آپ بتا دیں حبیب صاحب، وقت ہمارے پاس ہے، بس ٹکیٹی کے بعد جلدی بتا دیں تمام اضلاع تاکہ مکمل ہو جائے وقت سے پہلے۔ لنڈی کوتل میں میرا خیال ہے کہ انڈیپینڈنٹ وہاں پہ پہلی بار میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہاں پہ آزاد علاقہ فاٹا جسے کہا جاتا تھا، وہاں پہ اب ایک الیکشن ہو رہا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے وہاں پہ ایک کوئی آزاد کینڈیڈیٹ ہوگا، وہاں کی ایک مقامی پارٹی ہے وہ جیت جائے وہاں سے۔ لکی مروت میرا خیال ہے کہ ساؤتھ میں اگین وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کو کچھ ایج حاصل ہے اپنے حریفوں کے اوپر، اور ثوابی معروف ہمارے جو اسد قیصر صاحب کا علاقہ، اسپیکر صاحب کا، جن کے حوالے سے ایک آڈیو بھی آئی، تو وہاں پہ اس آڈیو کے اثرات اگر زیادہ نہ پڑے تو پی ٹی آئی اور وہاں پہ مقابلہ اے این پی کے درمیان، اور بہت ہی کلوز کانٹیسٹ ہے، ٹاس نہ ہو بس تھوڑا سا پیچھے، یعنی تھوڑا سا شارٹ آف ٹاس۔ اور لاسٹ ہی میں آپ کو بتاؤں ٹانک، تو ٹانک میں ساری پارٹیاں کوشش یہ کر رہی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ووٹ خریدے جا سکے۔ اچھا، یہ انفارچونیٹ بات ہے، بہت ہی انفارچونیٹ بات ہے، بشمول پاکستان تحریک انصاف، لیکن وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کو تھوڑا سا ایج حاصل ہے، لیکن وہاں پہ بہت سارا کام جو ہے وہ آج کی رات ہوگا۔ اچھا حبیب صاحب، کوئکلی ذرا مختصراً بتا دیجیے گا جتنے چیئرمین منتخب ہونے ہیں ان میں سے تحریک انصاف کے پاس آپ بتائیں کہ کتنی سیٹیں آ سکتی ہیں؟ دیکھیے، میں پی ٹی آئی کی بیڈ کارکردگی کہوں گا اگر وہ 30 سے کم لیتے ہیں، ٹھیک ہے، میں ان کی بیسٹ کارکردگی کہوں گا اگر وہ 40+ لیتے ہیں، صحیح، اور اگر وہ 40+ اگر لیتے ہیں، یہ ان کی بیسٹ کارکردگی ہوگی۔ اگر وہ 30 سے 40 کے بیچ میں رہتے ہیں تو میرا خیال ہے وہ پھر ایز ایکسپیکٹڈ۔ اچھا ساتھ صاحب، جن علاقوں میں جو ہے، جن اضلاع میں کلوز کانٹیسٹ ہے، بڑا مارکا جو ہے وہ پلڑا کسی بھی جماعت کا بھاری ہو سکتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا تحریک انصاف کی پرفارمنس کا بھی اس ساری صورتحال میں کچھ لینا دینا ہے؟ آپ سے اس کا جواب لینا اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
वेलकम बैक नाज़रीन। साथ साहब हबीब साहब ने हमें मुख्तलिफ अजला का बताया, बन्नू, कोहाट, मर्दान, नौशहरा, चारसद्दा, करक, जिन इलाकों में दीगर जमातें तहरीक इंसाफ को मुश्किल में डालती हुई नज़र आ रही हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या तहरीक इंसाफ की जो कारकर्दगी है वो एक इसकी मेन वजह समझी जाए? एक वाजे कर दूं, ये जितनी सूरत हाल मैंने बताई है एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स की है। हाँ जी, यानी ऐसा नहीं है कि हर जिले की हर तहसील है, ये बेसिकली उनकी एक एक तहसील। ठीक है, देखिए केपी के एक बड़ा सूबा है। इसको हम जिस तरह हबीब साहब ने जिस तरह इसको बाइफरकेट किया मुख्तलिफ अजला के अंदर, हबीब साहब आपको ये भी बताते चलेंगे कि मुख्तलिफ अजला के अंदर मुख्तलिफ लोगों की जिसकी के या किसी एथनिक ग्रुप से ताल्लुक़ है या किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ है, उनके अपने अपने गढ़ हैं, जैसे पंजाब के अंदर हैं, जैसे दीगर जगहों के ऊपर है। तो जहाँ से पीटीआई नहीं जीत रही होगी तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई परफॉर्मेंस की उस तरह की बात है। पीटीआई की परफॉर्मेंस को ओवरऑल हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन केपीके के अंदर हमने देखा जब भी हबीब साहब वहाँ पे गए कि लोग बाय एंड लार्ज पीटीआई की पॉलिटिकल परफॉर्मेंस से इतने नाला नहीं है। लेकिन फिर भी इस तरह के एरियाज, इस तरह की पॉकेट्स मौजूद हैं जहाँ पे पीटीआई का उस तरह का जोर नहीं है, दीगर पॉलिटिकल पार्टीज का जोर है।